السلام علیکم ڈرامے بازنس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم اور ڈرامے باز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈرامہ سیریل پری زاد ایپیسوڈ 11 کے بارے میں بات کریں گے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں پری زاد مالکن کو لے کر باہر گیا تو مالکن اس کی وجہ سے غصے سے گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن پری زاد صبح میم کے ساتھ باہر جاتا ہے۔ رات کو میم ساحل پہ کھڑی تھی کہ پری نے کہا کہ اب ہمیں جانا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ میں اور تم ایک قیدی کی طرح ہی تو ہیں، مجھے میرے گھر والوں نے مجبوریوں کی وجہ سے آغا کے حوالے کر دیا اور تم بھی پتہ نہیں کن خواہشات کے لیے یہاں آ گئے، مگر ہم دونوں مجبور ہیں۔ گھر آ کے مالک نے پوچھا کہ آج اتنی دیر سے کیوں آیا، تو پری نے بتایا کہ میم ساحل پہ کھڑی تھی اس لیے ذرا دیر ہو گئی۔ اگلی صبح پری کو مالک نے کچھ پیسے بھجوائے اور پری نے کہا کہ مجھے ذرا فلیٹ پہ جانا ہے، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ یہاں جانی اور ماہی لڑائی کر رہے تھے کہ جب بھی پری آ گیا اور کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کہ جب بھی ماہی کے ابا آ گئے اور بہت غصے سے ماہی کو گھر بھیج دیا اور جانی کو کہا کہ میں تجھ سے اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں کروں گا، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، کہ جب بھی پری نے اپنے سارے پیسے ماہی کے ابا کو دیے اور کہا کہ آپ ان دونوں کی شادی کرتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور میں جانتا ہوں یہ ایک دوسرے کو بہت خوش رکھیں گے، جس پہ ماہی کے ابا بہت خوش ہو گئے اور کہا کہ پری تم بہت اچھے ہو، یہ پیسے تم رکھو، میں تمہاری بات پہ یقین کرتا ہوں۔ بعد میں جانی پری کا شکریہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر تو اسی طرح کرتا رہا تو امیر کیسے ہوگا، جس پہ پری نے کہا کہ وہ سب بھی ہو جائے گا، فی الحال تم اپنی شادی کی تیاری کرو، جس پہ جانی نے کہا کہ آج اللہ نے مجھے ایک بھائی دے دیا۔ وہاں پری زاد لیلا کو لے کر کسی ہوٹل گیا کہ لیلا نے اس کو بتایا کہ میں یہاں کسی دوست کو ملنے نہیں بلکہ کچھ آزاد سانسیں لینے آئی ہوں، اسی لیے تو آغا نے بھی تمہیں میری رپورٹنگ کے لیے رکھا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ میں آزاد ہوں، جس پہ پری نے کہا کہ یہ سب آپ کی حفاظت کے لیے ہے میم۔ لیلا نے کہا کہ اس سب سے میرا دل کرتا ہے کہ چھوڑ کے کہیں بھاگ جاؤں، اگر تم میرا درد سمجھتے ہو تو میری مدد کرو، میری ایک آنٹی ہیں بہت بیمار ہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، تم بس آغا کو مت بتانا۔ پری نے کہا کہ میں کیسے، اگر مالک کو پتہ چل گیا تو غضب ہو جائے گا، جس پہ لیلا نے بتایا کہ گارڈز کی ڈیوٹی روز چینج ہوتی ہے، بس تم کسی کو نہ بتاؤ تو آغا کو کچھ نہیں پتہ چلے گا اور میں تمہیں انعام بھی دوں گی اس رازداری کا۔ اور اگلے ہی لمحے پری لیلا کو اس کی آنٹی سے ملوانے لے گیا۔ فلیٹ کے باہر کھڑا پری سگریٹ پی رہا تھا کہ لیلا آ گئی اور بتانے لگی کہ آنٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ وہاں گھر پہ آغا نے فیروز سے کام کے متعلق کچھ بات کی اور پری کو بلانے کا کہا، جس پہ فیروز نے بتایا کہ ابھی تک مالکن نہیں آئی، کہ آغا نے کہا کہ جاؤ پتہ کرواؤ کیوں نہیں آئے ابھی تک۔ رات کو آغا نے پری کو پوچھا کہ تمہیں سمجھایا ہے کہ رات سے پہلے پہلے گھر آ جانا، جس پہ پری نے کہا کہ ٹریفک کی وجہ سے ذرا دیر ہو گئی، جس پہ آغا نے کہا کہ اگلی بار ایسا ہو تو کم از کم فیروز کو بتا دینا۔ کچھ دن بعد پری جانو کے گھر آیا۔ آج جانو کی منگنی ہے ماہی کے ساتھ اور جانو اس کو سمجھاتا ہے کہ تو یہ سب نہ کر، اگر آغا کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا، جس پہ پری نے کہا کہ آج یہ سب باتیں نہ کر، چل جلدی سے تیار ہو جا۔ اور اگلے سین میں ماہی اور جانو کی منگنی ہو رہی ہے، سب بہت خوش ہیں اور پری جانو کو مبارک دے کے باہر آتا ہے کہ ماہی آتی ہے اور پری کو بھائی کہنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے، جس پہ پری نے کہا کہ تم مجھے بھائی بھی کہو اور مجھ سے جب چاہے کچھ بھی مانگ سکتی ہے، اور دونوں کو خوش رہنے کی دعا بھی دیتا ہے۔ یہاں دونوں بھابیاں سعیدہ کے گھر آئی ہوئی ہیں اور باتوں باتوں میں پری ذات کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی بھابی نے کہہ دیا کہ وہ تو ایسا گیا ہے کہ کبھی حال تک نہیں پوچھا، اس کو تو ذرا فکر نہیں ہماری، کہ جب بھی سعیدہ آتی ہے اور دونوں کے لیے کافی کچھ منگوا لیا، جو دونوں بھابیاں منہ پھاڑ کے لالچی کی طرح کھانے لگی۔ بعد میں کبرا نے پوچھا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ پری تمہیں بہت پیسے دے کر گیا ہے، اب ہمیں پتا چل گیا نا، جس پہ سعیدہ نے کہا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے اپنے وہ الفاظ بیچ دیے جو آپ ردی میں دینا چاہتی تھی اور اسی نے مجھے اس بات کو راز رکھنے کا کہا تھا، اور دونوں بھابیوں کا منہ بند ہو گیا۔ وہاں ناہید کے گھر بیٹی ہوئی ہے، سب بہت خوش ہیں اور حجن بوا بھی دونوں ماں بیٹی کو دعا دیتی ہے۔ یہاں لیلا نے پری کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے، اسے رکھ لو، جس پہ پری نے کہا کہ مجھے غداری کے الزام سے خوف آتا ہے، آپ دوبارہ ایسا کچھ نہ کہیے گا مجھے، جس پہ لیلا نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، آغا ساؤتھ افریقہ سے واپس آ جائے تو میں خود بات کروں گی اس سے، تب تک تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، اور اسی سین پہ ڈرامے کا اینڈ ہوگا۔ جی تو ڈرامے بازو، یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتانا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے نوٹیفیکیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔